السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں، اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک کامل، جامع اور عالمگیر ضابطۂ حیات ہے، جس کی بنیاد انسانیت کی بقا، فلاح و بہبود اور احترام و ترقی پر رکھی گئی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو دل جیتتا ہے، گردنیں نہیں جھکواتا۔ اسلام کا مفہوم ہے امن و سلامتی اور اطاعت و خیر خواہی ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کا راہ رہی تھی، طاقتور کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیواؤں کو زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا، ذات پات، رنگ و نسل، قومیت اور علاقائیت کی بنیاد پر خون ریزی کی جاتی تھی۔ ایسے انسانیت سوز ماحول میں عرب کی سرزمین پر انسانیت کا درس دینے والا جلوہ گر ہوا، جس نے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور انسانوں میں بھی ان لوگوں کو عزت بخشی جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ اسلام نے ذات پات، رنگ و نسل، قومیت، علاقائیت اور لسانیت کی دیواروں کو مسمار کر کے اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو برابر کا درجہ عطا کیا ہے، سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور عزت کا معیار تقوی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے امانت داری اور عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ قرآن کے اسی حکم کی بنیاد پر مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا جن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قاضیان اسلام نے وقت کے حکمرانوں کو بھی عدالت میں طلب کر لیا اور ان کے خلاف فیصلے بھی صادر فرمائے، اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول بھی کر لیا۔ تاریخ اسلامی حق و انصاف پر مبنی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر حضرت علی اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں جو قاضی شریح کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی۔ جنگ صفین میں حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی۔ آپ نے بعد میں وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو آپ نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ بات عدالت میں پہنچتی ہے، قاضی شریح نے حضرت علی سے دلیل مانگی تو حضرت علی نے دلیل کے طور پر اپنا ایک غلام اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کر دیا۔ قاضی شریح نے کہا حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں، اس لیے اسلامی اصول کے مطابق آپ کے بیٹوں کی گواہی آپ کے حق میں مقبول نہیں، اور صرف آپ کا ایک گواہ کافی نہیں۔ چنانچہ قاضی شریح نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور حضرت علی نے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول بھی کر لیا، اور وہ یہودی اسلام کے اس عادلانہ فیصلے سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ و برباد کر دیا کہ جب تم میں کوئی طاقتور آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ اللہ اکبر! اسلام کے اس عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام مزدوروں کے تعلق سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کو بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے بیواؤں سے نکاح فرما کر آپ نے بیواؤں کو عزت و وقار عطا کیا۔ قرآن نے کسی قتل نا انسان کے قتل ناحق کو سارے انسانوں کا قتل قرار دیا، اور کسی انسان کی حفاظت کو سارے انسانوں کی حفاظت قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے قتل ناحق ظلم و تشدد کو سختی سے منع فرمایا، یہاں تک کہ جب جنگ کے لیے قافلہ روانہ ہوتا اس وقت بھی آپ تاکید فرماتے کہ کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت پر تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے کو مت مارنا، باغوں کو تباہ و برباد مت کرنا۔ ارے رحم دلی اور عفو درگزر کا جو پیغام میرے آقا نے دیا ہے دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کو بے پناہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آقا علیہ السلام ارے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیا جنہوں نے آپ کو بے پناہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ طائف میں پتھروں سے لہو لہان کر دینے والوں کے لیے بھی میرے آقا نے ہدایت کی دعا فرمائی۔ ارے گویا کہ اسلام نے جو درس انسانیت دیا ہے اس کی مثال ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ خطاب میں دوسرے نمبر پر آنے والے خوش نصیب شعیب احمد ابن
مولانا محمد اماد الدین صاحب امبیڈکر نگر یوپی، انہیں ایوارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے